اور اسی کے ساتھ انٹری ہو چکی ہے سیٹرڈے کے دن ورلڈ ریکارڈ 1 منٹ میں بنانے والی ہماری صدف عاطف جی. صدف عاطف جی, آپ کا بہت بہت استقبال ہے. شکریہ آپ کا جی, بہت بہت کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں مائک دیں. اچھا, مجھے اب نیچے بیٹھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے. تو پیارے بہن بھائیوں ہندوؤں, تم جو نیچے ارے میٹھی دیکھو میٹھی یہ گالیاں غلط دے ہے نا رہے صدف ہو, جی, ایک منٹ, آپ ساحل مجھ غلط سے, نہیں ہے. ایک ساحل دیکھو, میں آپ کی براڈ پہ مہمان آئی ہوں, مجھے 2 منٹ دیں گے آپ پلیز؟ لیکن آپ مجھ سے بات کریں نہ کہ آڈینس سے. آپ سے بھی کریں گے, آپ سے بھی کریں گے. ذرا آڈینس سے بات کر لوں. تم لوگ جو نیچے آپ گندی کو گندی مجھ سے گالیاں بات, دیکھ رہے ہو, ابھی بات صدف سنو. جی, جب ہم اوپر گالیاں دیں گے تو پھر صدف مت جی, کہنا کہ ہمیں صدف گالیاں جی, کیوں پڑی ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا نہیں صدف ہوتا جی, کہ آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو, جب ریٹرن میں آپ کو گالیاں دی صدف, جائے تو میری گالیوں کا بہت ایشو بنایا جاتا ہے. تو پلیز جب گالی دیتے ہو تو سننے کا بھی حوصلہ رکھنا. جی ساحل, اچھا اب آپ بات کریں. ہاں صدف جی, ابھی یہی اس دن آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ بار بار جی حوالہ مانگ رہی تھی. یہ میں نے ابھی جی جی. حوالہ آپ کو صحیح بخاری سے حدیث کا حوالہ دے دیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے سیکس کیا تو اور جب ان کا ولیمہ ہوا تو حضرت عائشہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ تو جھولے میں کھیل رہی تھی. نہیں تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ جھولے میں کھیل رہی تھی, آپ موجود تھے اس وقت وہاں, آپ کو حضرت کیسے عائشہ پتا کہ وہ خود جھولے بتا میں رہی کھیل ہے. رہی تھی؟ یہ دیکھو میں پھر سے بتاؤں, 1 منٹ رکو. جی جی عائشہ نے بیان کیا, صحیح بخاری حدیث نمبر 3894, عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنو حارث بن خجرت کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے, پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. صحیح. حضرت عائشہ تو کیا جھولا کہہ تو رہی آپ ہے؟ بھی جھول لیتے. جھولے تو اچھا آج کل جھولا, کئی قسم کے ہیں, پارکوں میں بھی کوئی ہوتے ہیں, نہیں, گھروں میں بھی کوئی ہوتے نہیں, ہیں, لانس آگے میں بھی آگے ہوتے بڑھتے ہیں. ہیں, تو جھولے تو بڑے بڑے آگے, بڈھے جھولتے ہیں, تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ معاذ نہیں اللہ. اس میں کوئی بری بات نہیں, جی آگے جی بڑھتے تو سمجھ میں آئے گا کہ بری بات کیا ہے. ٹھیک ہے, جی جی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ارادہ ہے. اب بتاؤ, سیم سوال جو میں نے ابھی علی بھائی سے رکھا تھا, جی جی. جب آپ کی شادی ہوئی تھی صدف جی, آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری شادی کو تو چھوڑ ہی دینا, میری شادی کا ذکر نہیں کرے. بات ابھی اما عائشہ رضی ارے اللہ تعالیٰ کتنی عنہ تھی؟ کی ہے. 20 سے 25 تھی, 18 سال تھی, کتنی تھی؟ میری شادی ہوئی نہیں ہے ابھی, آگے بولیں. ہائے 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 ہائے. اچھا شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 20 سال ہوں گی. ٹھیک ہے, نہیں غلط ہے, رانگ, یہ رانگ ہاں ہے. نہیں میں اچھا 20 کی رانگ ہے, نہیں جو بھی ہے. ہوں. جی جی آپ کو جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو پتا جی. ہوگا کہ آپ کی شادی ہے آج. ظاہر سی بات ہے, جی پتا ہوگا. ولیمہ جب ہوگا آپ کو پتا ہوگا نا. جی جی بالکل. اگر آپ جھولا بھی جھول رہی ہے اور آپ کو شادی ولیمہ سیکس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہو, دیٹ مینس ابھی آپ چھوٹی بچی ہے یا تو پاگل ہے. صحیح بول رہا ہوں جھوٹ غلط بول رہا ہوں؟ نہیں آپ اپنی بات کریں نا, مجھ سے بھی کوشچن نہیں کریں, میں آپ کو آنسر دینے آئی ہوں. اچھا ایک بات, یہ آپ نے کون سی حدیث نکالی ہے؟ صحیح بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. اب اس میں دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بالکل چھوٹی بچی کی ہی طرح تھی. کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ 9 سال کی ہے, سب سے پہلی جی بات. جی جی جی. 9 سال میں ایک بچی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے, دوسری تیسری میں ہوتی ہے. دوسری چیز, وہ جھولے میں بھی کھیل رہی ہے, جی جی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے, گڑیا سے کھیل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی. جی جی. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ کھیلتے کھیلتے اٹھا کے جو ہے وہ ان کی ماں لے کے آئی اور وہ سانس پھول رہی تھی حضرت عائشہ کی, پانی بھی نہیں مارا اور کر دیا رسول اللہ کے حوالے. تو تیسری چیز سے یہ معلوم پڑا کہ حضرت عائشہ ویسے ہی بچی تھی 9 سال میں جس طریقے جی سے جی. آج 9 سال کی بچی ہوتی ہے جس کو شادی ولیمہ سیکس کا پتا نہیں ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کروں, مجھے موقع, میں آپ سے بات کرنے گو آئی ہوں. ہیڈ پلیز. جی جی مجھے بات کرنے دیں گے آپ تھوڑا؟ میں دیا نا, جواب دوں؟ بولو. ہاں دو. تھینک یو. دیکھیے میری بات سنیں,
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا 11 نکاح مبارک کیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، جن میں صرف ایک واحد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کنواری آئی ہیں، باقی جتنی بھی تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور طلاق یافتہ سے کی تھی. ادھر تک کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. ٹھیک تو ہے، اب تو اس سے کیا بات ثابت ہو یہ رہا ہے؟ ہے کہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی، صحیح ہے، ان سے کی گئی، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں بتا رہی ہوں نا، پہلے میری بات سنیے، صدف جی نبی پہ بلیم نہیں کرنا، پہلے میری بات سنیں، میں نے آپ کی سنی ہے نا، میں نے پوری بات نہیں، سنی لیکن ہے. آپ 4-5 چیز ایک ساتھ تو بول دو وہی گی کلیئر اور کروں گی نا، آؤٹ آپ آف بات کا موقع دیں گے تو کلیئر کروں گی نا، اسی پہلے طرح کہوں گی. کیا یہ آپ مانتی ہے کہ حضرت عائشہ 9 سال نہیں میں نہیں، میں چھوٹی آپ کو بچی؟ بے شک اس کا ہی جواب دوں گی، صحیح ہے، میں بیٹھی ہوں نا، میں جواب دینے ہی آئی ہوں الحمدللہ، ٹھیک حضرت ہے. عائشہ کی عمر پہ بات کریں، آپ دوسری بات نہ کریں. عمر پہ بات پھر تو غلط بات ہے نا. آپ اب کیوں؟ آپ کو ہم بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ، ہمیں تو تاریخ پتہ ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی ہے، صحیح ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک جو ہوا تھا نا، وہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ ہوا تھا، ان کے والد محترم کی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد مبارک بنے، ٹھیک ہے. تو نہیں، انہوں یہ نے خواہش نہیں تھی. یہ نکاح انہوں نے ہی یعنی رشتہ پیش کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم انہوں نے کو، نہیں کیا تھا پیش، انہوں ٹھیک نے ہے. نہیں اور کیا تھا. باقی جو ایک بات اور بتا دیں، جو ایک انٹرنیٹ منٹ سے اٹھا رہے ہو نا صدف حدیث جی، صحیح بخاری ہے، وہ جو صدف شو جی، کر رہے ہو، یہ بالکل رانگ ہے یار. یا صدف فیک ان کے نام سے جعلی بھی وہ ہیں ادھر لکھی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جعلی جعلی نہیں ہے، کتاب سے چل رہے یہ ہیں. بخاری کی حدیث ہے، جا کے اپنے عالم سے کنفرم کر لو ہے کیا نہیں ہے. اچھا، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، آج میں نے آپ کے کرشنا نہیں، یہ کے بارے میں کنفرم. پڑھا کہ وہ بلاತ್ಕಾری تھا. ایک بات بتاؤ، جب کرشنا جو آپ صدف جی، لوگوں کو جس کا بھگوان صدف کہتے ہو، جی، اگر وہ اتنا صدف جی، دیکھو اس وجہ سے مجھے نکالنا پڑتا ہے. آپ ہٹ وکٹ کر کے بھاگ نہیں سکتی ہے نا. ہٹ وکٹ کر کے آپ بولیں گی میں ہٹ وکٹ کر کے کچھ بھی بول کے فٹافٹ ایسا بول کے نکل جاؤں گی، تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا. میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا. آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے، آپ نے جو کہا کہ حضرت ابو بکر خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہو، یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کا حوالہ دے، اس کا حوالہ دے دے، کہاں پہ سے آپ نے پڑھا یہ کہ حضرت ابو بکر خود چاہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت اپنا رسول اللہ سے ہو. بلکہ میں آپ کو ابھی تفسیر اپنا تاریخ کی کتاب کا میری حوالہ بات دے سنو، سکتا یہ جب ہوں. ہمارے میلاد وغیرہ میں ہوتے ہیں، ذکر وغیرہ بیانات ہوتے ہیں، ہمارے مولوی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیان دیتے ہیں نعت خوانی وغیرہ میں، تو ادھر ہم سنتے ہیں نا. لیکن سمجھ رہے ہو؟ آپ کے عالم جو بولیں گے وہ صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ حدیثوں پہ بات کرتے ہیں نا، مطلب انہوں نے تو کہاں ہے باقاعدہ وہ تعلیم حدیث؟ حاصل کا کی، ہے میں نے تعلیم وہ حاصل نہیں کی، حدیث میں کا ہے؟ عالمہ نہیں ہوں نا، میں عام سی گناہگار بندی ہوں، عالمہ نہیں ہوں. اللہ نے صدف چاہا جی، تو انشاءاللہ ایک دن وہ بنوں گی عالمہ، حدیث انشاءاللہ. تو کب لے کے آؤ گے؟ وہ حوالہ کب لے کے آؤ گے؟ اگر آپ عالم کس کا چیز بول کا؟ رہے ہو، سنو جی سنو، جی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ سے آپ کے وائس آ رہے ہیں. میں جب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں گا تو آپ کو انمیوٹ کروں گا. اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ جو عالم بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے، تو میں ابھی آپ کو عالم صاحب کا ایک بیان بتاؤں گا جہاں پہ عالم صاحب بول رہے ہیں کہ ایک عورت، ایک مہیلا، ایک فیمیل، اگر وہ حیض بول رہا ہوں، سوری، جچکی کا وقت ہو، اس کا ڈیلیوری کا وقت ہو، اور اس وقت بھی اگر شوہر اس کو بولے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتی. کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ انمیوٹ کیا آپ نے ہمیں؟ ہاں، میوٹ کیا، انمیوٹ کیا میں نے ایک سوال رکھا کہ اگر آپ کے عالم صاحب، ابھی میں بتا دوں گا، آپ نے کہا ہم نے جی عالم سے سنا ہے، تو آپ کے جی ایک جی عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی اگر فیمیل جو ہے وہ پریگننٹ ہو، اس کا ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہو، اور اس وقت بھی اس کا شوہر کہے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے، ڈنگی ڈنگی جی جی. کرنا ہے، تو وہ اس کو منع کیونکہ نہیں اللہ کر رب سکتی. العزت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ کسی کو سجدے کا معاذ اللہ حکم دیتا تو وہ ایک شوہر ہوتا، یعنی شوہر کا رتبہ بتایا گیا ہے اسلام میں، عورت کو اچھا، میرے کو شوہر ایک کا بات بتاؤ رتبہ صدف بتایا جی، گیا ہے. ٹھیک ہے، آ گئی ٹھیک آپ ہے، کی تو بات، اس لیے حکم ہے آ گئی. شوہر رکو کی. رکو جی رکو، جی یعنی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں صدف جی کہ آپ کی جی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی، جب آپ کی جی شادی ہو جائے گی اور آپ جی جی پریگننٹ ہو جائے گی، اور جب ڈیلیوری جی کا وقت آپ کا ایک دم قریب آ جائے گا، وہ جی جی کیا کہتے ہیں اس کو، واٹر برسٹ ہوگا آپ کا،
وہ تھیلی جب پھٹ جائے گی اور اس میں پھر جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, وجائنل ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تبھی آپ کا شوہر کہے گا کہ صدف مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے. تو چونکہ ایسا آپ کوئی کے اللہ شوہر نے, نہیں کہتا, ایسا یار کوئی شوہر ایک منٹ رکو, اگر آپ کا شوہر یہ کہے گا, اس کا موڈ ہو گیا اور وہ کہے گا کہ صدف مجھے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے, آپ بہت خوبصورت ہے, آپ میری بیگم ہے, آپ میری جان ہے, آپ میری جگر ہے, آپ میری سب کچھ ہے, وہ کہے گا مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے, تو آپ منع نہیں کرو گی, رائٹ؟ پہلی بات تو ہے کہ کوئی بھی شوہر اتنا بڑا بےغیرت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئی بھی شوہر تو اتنا پھر بڑا بےغیرت نہیں ہوتا کہ اس کو اگر بچے بے کے غیرت نہیں ہوتا, صرف اللہ نے ایک فرض کا رتبہ بتایا ہے, ٹھیک ہے منٹ صدف ایک جی. منٹ, اگر آپ کا شوہر اگر بے غیرت ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بے غیرت ہو سکتا ہے, اگر وہ آپ سے پھر بھی کہے وہ بے غیرت انسان ہے, بہت بڑا کتا انسان ہے, کمینہ انسان ہے, حرامی انسان ہے, سب ہے, وہ اگر آپ سے کہے کہ صدف مجھے ٹھڑک کھڑی ہے, مجھے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اس حال میں, اور میرے رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, تو کیا آپ اپنے شوہر کو اس وقت میں, جچکی کے وقت, آپ سیکس کرنے دیں گی؟ میں نے آپ سے مدنی معتبانہ عرض کیا نا سر, کہ ایسا وہ کہے گا ہی نہیں شوہر, ٹھیک ہے, کوئی بھی شوہر ارے پاگل آپ تھوڑی کا ہوتا شوہر ہے. یار ایک منٹ, کیا ایک اچھا انسان ایک بچی کا ریپ کر سکتا ہے؟ آپ ریپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ریپ تو انڈیا میں جتنے پوچھ رہا ریپ ہوں ہوتے ہیں. اچھا میں, ایک بات بتائیں, ایک ریپ صدف نہیں, میرا سوال, کیا ایک اچھا انسان کسی بچی کا ریپ کر کے اس کو زندہ نہیں, وہ مطلب پھر مار سکتا شیطان ہے؟ ابلیس ہوتا ہے, وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے یہ کام, وہ صحیح ہے, کوئی کرتا بھی ہے نا, تو ہاں جی کرتا کرتا ہے, بے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, شک بچیوں کا شیطان کے ریپ ہو کے اس بہکاوے کو میں بھی مارا کرتا جاتا ہے, ہے کہ بے نہیں شک وہ جاتا ہے؟ برے لوگ ہوتے ہیں, شیطان کے ہاں بہکاوے تو میں آتے ہیں, سوچ چاہے وہ لو, مومن ہو مسلم. ارے پہلے سنو, سوچو کہ آپ کا شوہر جو ہے اس طریقے کا بے غیرت انسان ہے, اس کو آپ کے ساتھ آپ کی جچکی کے وقت سیکس کرنا ہے, اس کو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, سامان مبارک جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس سے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ صدف بیگم میری پیاری جان مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے, تو آپ منع کرو گی یا کیا کرو گی؟ دیکھیں, اول تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسا آپ ارے عرض کر رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں یار ہونا. ایک لیکن اب آدمی آپ جو ہے, بات کہہ رہے ہیں کہ طلاق صدف طلاق کر, ابھی ہم نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ بچیوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں, بہت کچھ کر دیتے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ پاسبل ہے, لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سچویشن دے رہا ہوں, میں ریپ کا مثال آپ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہوں, میں صرف آپ کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے صدف بیگم میرا سامان مبارک جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا ہے, میری پتلون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہ رہی, انکمفرٹیبل ہو جا رہا ہوں میں, اچھال مار رہا ہے, مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے, اور آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری نزدیک ہے, آپ بتائیے کہ آپ کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی؟ یہ میں 5ویں 6ٹھی بار پوچھ رہا ہوں. اگر آپ جیسے بے وقوف لوگ فضول سوال کرتے رہیں گے تو کوئی بھی مومنہ آ کے یہاں گندی باتوں کا کوئی گندا جواب نہیں دے گی. آپ کو کچھ کرنے کو آپ کی زبان میں مقصد ہے, مطلب تو آپ پھر منع آپ کر دیں گی؟ کیوں نہیں کر دو, کیونکہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہے, فطور بنا ہے, آپ کے اندر کفر بھرا ہے, آپ کی آنکھوں پہ گرائیں لگی ہیں, اندھیرا بھرا ہے, تو وہ تو ایک اللہ ہی کھول سکتا ہے. اگر خدا ہی گمراہ کر دے تو کوئی مسلمان کی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھوں کے بند پردوں کو نکال دے. از دیٹ کلیئر؟ ہمیں بھی آتا ہے, بہت کچھ آتا ہے, آپ کی زبان میں آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے. صدف سنو کہ وہ شخص ہے آپ کا شوہر جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, اس کے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا ہے, اس کے اندر سیکس کی بھوک چڑھی ہوئی ہے, اس کا جو ساحل وہ سامان تم نہیں مبارک ہو ہے, سکتے, ساحل تم اپنے اس کا سامان مبارک جو ہے اس کو جینے نہیں دے رہا ہے, وہ اس کی دوسری تیسری بیوی بھی نہیں ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ نے, میرے رسول اللہ نے اپنی بیوی کے سوا باہر سیکس کرنے کے لیے منع کیا ہے, اس کے پاس کوئی لونڈی بھی نہیں ہے, اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے,
وہ ہست میتون بھی نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ میری بیوی کو اگر میں سیکس کے لیے کہوں تو وہ مجھے منع نہیں کر سکتی ہے, اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے. اب اللہ نے اس بے غیرت کے دماغ میں وہ سیکس کا بھوت چڑھایا ہے. اب وہ صدف سے کہہ رہا ہے, صدف بیگم تم بڑی خوبصورت ہو, تم بڑی پیاری ہو, تم بڑی چکنی ہو, تم بڑی گوری ہو, تم سب کچھ ہو, تم میری جان ہو, تم میری جگر ہو, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں. صدف بیگم یہ جواب دے دے کہ کیا آپ اس کو منع کریں گی یا نہیں کریں گی, اور اگر منع کریں گی تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہی ہیں, حالانکہ آپ کے محمد صاحب نے, آپ کے علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی بیوی. اب مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ منع کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ مجھے بار بار نیچے پھینکتے ہو؟ اگر اتنے ہی مرد کے جوان کے بچے ہو, مردانہ طاقت رکھتے ہو, تو تم اپنے پہ رکھ کے زندگی میں ایسی باتیں مت کرو, کیونکہ یہ بہت خباثت کی بات ہے. جس طریقے سے تم بات کرتے ہو, کوئی بھی انسان ایسی گھٹیا غیر انسانی باتیں نہیں کرتا کسی عورت کو بلا کے. تمہارے ہی خاندان میں بھی عورت ہوگی, تم اس کی عزت کرو گے. دوسروں کی عزت نہیں, تمہارے گھر کی عزت ہے. تو کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو کہ ایک مومنہ کو بلا کے تم کیسے سوال کر رہے ہو. ہمارے اسلام میں حجاب پہلے ہے. ارے تو بیوی جو ہے بیوی جو ہے, صدف ابھی میری بات سنو. آپ کا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے. بیوی جو ہے وہ کھیتی ہے, جس چاہے سے آپ جس طریقے سے چاہے ہل جوتتے ہو, جیسا ویسے اس کے آپ کی بیوی پہ آپ چڑھ سکتے ہو. تو آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو آپ اگر پوری طریقے سے اس کو پیش بھی کر دیتی ہو تو وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے لباس ہی ہے وہ آپ. اب آپ کا شوہر جو ہے, میں کتنے بار پوچھ رہا ہوں, میں بار بار پوچھ رہا ہوں, میں ہر بار پوچھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ نے یہ اجازت دی ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا, میں کوشچن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں. کیا آپ کے شوہر کو اس بات کا حق ہے کیا نہیں ہے کہ آپ جچگی کے موقع پر ہو, آپ کی تھیلی جو ہے وہ اندر پھٹ گئی ہے, لیکیج ہو رہا ہے, کیا آپ کے شوہر کو یہ حق ہے کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی ایسا سوال غلط کر رہے ہو نا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورت زچگی کی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنے میاں کو, اگر اس کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو سکون دے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. زچگی کے بری دوران بات نہیں ہے, تو وہ آپ سے سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا بری بات ہے؟ ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ بول رہے ہو نا, تھیلی پھٹ گئی تو واٹر نکل گیا تو یہ ہو گیا, ایسا تو کچھ بھی امیجن نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے رسول اللہ کہہ رہے, آپ کے صدف دیکھو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نا بات من گھڑت اچھا نہیں تو کرے. یہ کہہ دو صدف ایٹ لیسٹ یہ کہہ دو کہ اسلام نے شوہر کو منع کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا, پلیز. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کر عورت سکتا ہے نا؟ اگر ہاں عبادت بھی کر رہی ہے نا تو حکم ہے کہ آپ وہ کر کے پہلے اپنے میاں کو وہ کرو. کیونکہ اس کو زنا سے بچانا ہے, زنا سے بچانا ہے جو تو اب وہ ہے. زنا, لیکن اس کی سنو لاجک کیا ہے, زنا سے بچانا. صدف, ہاں زنا سے بچنا ہے. میں نے یہ بات پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بیوی کے علاوہ, لونڈی کے علاوہ آپ دوسرے کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو شوہر ہے اس کی آپ اکلوتی بیوی ہے, اس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر سیکس نہیں کر سکتا, اور اگر اسلامک شریعت ہوگی تو میرا سر قتل کا قلم کر دیا جائے گا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں. اور آپ نے ابھی کہا کہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے اور آپ کے شوہر کو ٹھڑک چڑھی ہے تو آپ کو عبادت چھوڑ کے اس کی پیاس کو مٹانا ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر یہ آپ سے مطالبہ کرے, حالانکہ آپ جو ہے وہ جچگی کے وقت میں ہو, نزدیک ہو, تو کیا آپ جائیں گی, اس کو ہاں بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ نہیں, تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں قبول کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات یہ بتائیں.
اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر ڈوگلاپن ہے, آپ کے اندر منافقت ہے. ایک جگہ تو آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہے, لیکن جب اسلام کا رولز آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بھاگ رہی ہے. اس وجہ نہیں سے میں نہیں آپ بھاگ سے یہ رہی, سوال میں نہیں کیا جا بھاگ رہا رہی. ہے. بات سنو, تو پھر بول اگر دو کہ تمہارے آپ الاؤ کریں گی یا نہیں کریں میری گی. بات سنو, وہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں ایسا کہ ان کی عورتوں کی تھیلیاں پھر آپ ہندو پہ آ گئی. آپ جواب دے دو کہ آپ کا شوہر اگر مطالبہ کرے تو آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گی یا نہیں کریں گی, اس کا آنسر دے دو, ہاں یا نہ میں بول دو. تو جو اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, چاہے ہمارے رب مطلب نے جو آپ بولا ہم وہ فالو سیکس کریں گے. کرنے دیں گی اس کو, رائٹ؟ بس میں سیکس ویکس نہیں بول سکتی, آئی ایم سوری, یہ ورڈ اچھے نہیں ہے, بیڈ ورڈ ہے, لیکن جو بیڈ رشتہ ورڈ ہے کیوں ہے اللہ کا سیکس؟ جو حکم او ہے, اور بھائی, اگر میاں او صدف جی, سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس ان فیکٹ از اے گاڈلی ورڈ. سیکس کیوں بیڈ ورڈ, کب سے سیکس بیڈ ورڈ ہو گیا؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکس ورڈ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا, اور شوہر کے ساتھ سیکس یہ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا. سیکس از اے فیلنگ, اٹس اے گاڈلی ورڈ. تو آپ نے صرف, آپ کو سیکس ورڈ سے پرابلم ہے, میں ہم بستری میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے, آپ اپنے شوہر کی اس جو ٹھڑک ہے, جو پیاس کی ہے, بات مانیں گی, بے شک اس کو اگر آپ میرے اللہ ضرور کا جو بجھائیں حکم گے. ہے میں فالو کروں گی, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں فالو کروں گی. تھینک ٹھیک یو ہے, میں سو مچ. سنت کروں گی عمل, بے شک کروں گی. اچھا آپ نے ایک منٹ رکو, ارے رکو نا. دیکھے گائس, یہاں میرے کو پسینہ چھوٹ گیا, میں نے فین اپنا سلو کر دیا اس بیگم سے یہ بات نکالنے کے لیے. کیا کہا لاسٹ میں انہوں نے, جب سے وہ نہیں کر رہی تھی, نہیں جب سے کر رہی تھی, اب لاسٹ میں کیا نکالا. اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا ان کے منہ سے نکالنا چاہ رہا تھا اور چاہتا تھا, اور ماشا اوم, الحمد اوم, کہ ان کے منہ سے نکالا میں نے یہ بات, ورنہ یہ ابھی ایک منافق ثابت ہوتی. اب آپ خود سوچو صدف جی تھوڑے دیر کے لیے کہ آپ کا دین کتنا بے غیرت ہے کہ ایک فیمیل بیوی اس کی وہ ڈیلیوری کے وقت میں ہے, اور آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی منع نہیں کر سکتی. آپ خود سوچو ابھی صدف جی, پھر آپ ایسے دین کا دفاع کرنے آ رہی ہے. صدف جی آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی تھوڑی بھی؟ پھر آپ دوسرے کے مذہبوں پہ, دوسرے ریلیجن پہ آپ انگلی اٹھا رہی. آپ پہ تو بالکل شوبھا ہی نہیں دیتا, آپ کا ریلیجن اتنا گندگی بھرا ہوا ہے. دیکھو اس کے ہمارا اندر ریلیجن تو انسان اتنا بہت ہے. پاک صاف ہے الحمدللہ, اس نے کہاں ہے اچھا یہ ہی پاک بولا ہے, صاف؟ ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے بھلا کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں نا کسی کو گالی دینا نہیں ہے, ہمارے مذہب میں دل آزاری نہیں ہے, ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ کے یہ ہیں. بیوی کی آپ دل لوگوں کے آزاری نہیں ہے, عورت حلال نہیں. یہ بیوی کی دل آزاری نہیں ہے کہ اس کا موڈ نہ ہو, وہ ابھی جو ہے وہ پریگنینسی کے پیریڈ میں ہے, اور وہ بس اس وجہ سے اپنے شوہر کو سیکس کرنے دے کیونکہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے. یہ اس کی دل آزاری نہیں ہے صدف جی. آپ کھانا کھاتی ہے, کیا کھاتی ہے؟ اس کی کنڈیشن ہے شہزادے, اس کی کنڈیشن ہے. آپ جو کنڈیشن بتا رہے ہو میری وہ انٹر کورس میں شہزادی نہیں کیا ہے, بولنا نہیں کنڈیشن ہے چاہتے کیونکہ حجاب کی بات ہے. میری ٹھیک ہے, شہزادی حجاب کی بات ہے, اچھی بات ہے. صدف, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں واقعی میں آپ کا شہزادہ بن گیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. آپ بتاؤ میں اچھا یا آپ کا اسلام اچھا؟ میرا اسلام اچھا, میرا خدا اچھا, اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا. حق ہے میں اچھا بے نہیں, شک, اگر میں آپ کے اگر ساتھ, آپ دیکھیں, اگر میں آپ شہزادہ جیسے بن کے, نہ آپ جیسے کافر سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا جا کے کسی, صحیح ہے نا, کنویں میں جم لگا دے, ایمان کی حالت میں چلا جائے, لیکن آپ سے شادی نہ کرے, کیونکہ آپ کے ساتھ شادی کر کے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جانا ہے. صحیح ہے نا, تو کوئی مسلم تو آپ کو ملنی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے, تو آپ چھچڑے ہی دیکھ سکتے ہو, آپ کو کوئی مومنہ نہیں مل سکتی, کیونکہ بد کرداروں کے لیے بد کردار عورتیں